وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین محترم، سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ رب کائنات اپنے انتہائی محبوب، پسندیدہ، برگزیدہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ان آیات میں فرماتے ہیں، اور ہم ایمان والوں کو کامیابی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ کامیابی کے راستے کے لیے بہت سے کام، بہت سی باتیں یقیناً سیکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن ہر بات کی کوئی نہ کوئی ابتدا، ہر کام کا کوئی نہ کوئی آغاز، اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیابی کی بنیاد ہمیں یہ عطا فرمائی ہے کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اور اس کے رسول سے کبھی آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اپنی باتوں کو اللہ کے رسول سے اور اللہ سے آگے مت بڑھاؤ۔ اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت اور اللہ کے رسول کی چاہت سے آگے مت بڑھاؤ۔ اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی ناپسند اور پسند سے آگے مت بڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند سے آگے مت بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ، ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں مگن رہو، ڈوبے رہو، کیونکہ تقوی اسی کا نام ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو لگا کے رکھتا ہے، ہمیشہ اس کا خیال اور دھیان رکھتا ہے، در حقیقت وہی متقی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کو سنتا بھی ہے، تمہارے کاموں کو جانتا بھی ہے۔ وہ دعوے جو تم کرتے ہو اللہ کے ساتھ محبت کے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان کے جو دعوے تم کرتے ہو، ان دعووں کو وہ سنتا بھی ہے، اور جو عمل تم کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم باقی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو، تو ان اعمال کو، ان کاموں کو وہ جانتا بھی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام کاموں کی بنیاد، تمام کامیابیوں کی اساس اس کو رکھا ہے کہ جب بھی پسند ناپسند کی بات ہو، چاہتوں کی بات ہو، نفرتوں کی بات ہو، تو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بنیاد بنا کے اس پر عمل کرو، اس سے آگے مت بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے کب بڑھتا ہے انسان؟ زندگی میں ہزاروں ایسے موقع آتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھا لیتا ہے، یا وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی زیادہ اچھی بات اور اچھا کام کر کے دکھا لے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اس معاملے میں میرا چاہنا، میری پسند، میرا کام زیادہ اچھا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے کام کو اور اپنی بات کو اور اپنی پسند کو پریفر کرتا ہے، ترجیح دیتا ہے اسے،
اللہ کی پسند اور ناپسند کے مقابلے میں۔ ہم اپنی کاروباری دنیا میں دیکھ لیں، اپنی خاندانی اور معاشرتی دنیا کے معاملات اور لین دین کو دیکھ لیں، اپنی ذہنی آسودگی کے لیے مختلف جو چیزیں اختیار کرتے ہیں اس کی طرف نظر دوڑا کے دیکھ لیں، تو ہمیشہ اس بات کا مقابلہ دکھائی دیتا ہے کہ ہم کب اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دے رہے ہیں اور کب اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اپنی بات کو اور اپنے کاموں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس بات پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے کاموں کو، اپنی باتوں کو اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھائیں، یقیناً ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا ناپسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ناپسند ہے۔ جب تک اس کا علم نہیں ہوگا، انسان ناواقفیت کی بنیاد پر، جہالت کی بنا پر، نادانی کی بنا پر یا کسی کے بہکاوے میں آ کر ممکن ہے کوئی ایسی بات کہہ ڈالے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند نہ ہو، ممکن ہے کوئی ایسا کام کر بیٹھے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو۔ اس لیے پہلی آیت کی بنیاد پر ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان سا طریقہ ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب حکیم کے ذریعے سے اپنی پسند اور ناپسند کا ذکر کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاموں کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ مجھے کیا پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے۔ تو جب اس بات کا علم آ جائے تو علم آنے کے بعد پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کے لیے لگا دیا جائے، اس کی کوشش کی جائے۔ سامعین محترم، یہ بنیاد رکھنے کے بعد اب اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے، ان کی اطاعت کے حوالے سے، ان کی محبت کے حوالے سے ایک بہت ہی بنیادی اصول عطا فرما رہے ہیں، اور اسے آپ پہلا زینہ بھی سمجھ سکتے ہیں، پہلا قدم بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ ان آیات میں لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو رسول کی، نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جب تم بات کرو تو اپنی آواز کو اتنا نمایاں اور کھول کر اور بلند آواز سے اور بے باکانہ انداز میں مت کہو، جس طرح بعض اوقات تم آپس میں بے باکانہ انداز میں بات کر لیتے ہو۔ جس طرح دوست احباب آپس میں بات کرتے ہیں تو اس میں بنیادی ادب آداب کا بعض اوقات خیال نہیں رکھا جاتا، بے تکلفی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، آواز کبھی بلند بھی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال بھی ہو جاتا ہے جس کو وہ بے تکلفی سمجھتے ہوئے اپنے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ ہم سب لوگ اپنی معاشرتی زندگی میں، گھریلو زندگی میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلیگز کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جو سب عزتوں کا رب ہے، جو سب عزتوں کا مالک ہے، اس نے اپنے محبوب اور پسندیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا پہلا قدم یہ بتایا ہے کہ تم ان کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے احترام اپنے اندر پیدا کرو، اس نبی کی تقدیس، اس کی عظمت کا اعتراف، اس کا احترام، اور اس کی معمولی سی معمولی بات کا بھی خیال رکھو، اور اس میں ذرا سی بھی گستاخی کا پہلو، بے ادبی کا پہلو، نا احترامی کا پہلو اس میں نہیں ہونا چاہیے۔
اور اس ادب اور احترام کا ایک عام مظاہرہ جسے دیکھا جا سکتا ہے، جسے محسوس کیا جا سکتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں کوئی بڑا آدمی بیٹھتا ہے تو اس سے جو چھوٹے ہیں وہ خاموشی کے ساتھ مؤدب انداز میں اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی بڑا بات کر رہا ہے تو ہمیشہ بچوں کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ تم لوگوں نے بڑے کی بات کے درمیان میں مداخلت نہیں کرنی، اپنی آواز بلند نہیں کرنی، یا اس وقت تک اپنی بات نہیں کہنی جب تک کہ بڑے کی بات ختم نہ ہو جائے۔